الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجہ مسلم وللبخاری لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة۔ سلسلہ دروس کتاب بلوغ المرام آج پانی کے بیان کے تعلق سے مزید کچھ اور باتیں سامنے آئیں گی۔ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس حدیث کا ترجمہ ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص حالت جنابت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ لفظ بھی ہے لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، یعنی تم میں سے کوئی شخص ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اسے میں غسل بھی کرے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے، یعنی من کے لفظ کا اضافہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں پیشاب کرنے کے بعد اسی پانی سے لے کر کے غسل نہ کرے، یعنی کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے اور اسی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کے بعد اسی سے پانی لے کر کے غسل کرے، اس سے بھی منع ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں یہ بھی ذکر ہے لا یغتسل فیہ من الجنابہ، کہ کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں جنابت کا غسل نہ کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ٹھہرے ہوئے پانی سے مراد حوض کا پانی ہے یا گڈھے میں جمع ہوا پانی ہے۔ یہ منع اس لیے ہے کہ جب آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت کرے گا تو اس کے ذریعے سے پانی میں گندگی داخل ہو جائے گی اور دوسروں کے لیے یہ پانی قابل استعمال نہیں ہوگا۔ جیسے ایک آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرے، پھر دوسرا آدمی آئے اور تیسرا آدمی آئے، ایسے ہی غسل کرے تو پانی استعمال کے لائق نہیں بچے گا، بلکہ وہ گندا ہو جائے گا اور استعمال کے لائق نہیں ہوگا۔ یا فرض کیجئے کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو متعدی بیماری میں مبتلا ہے، یعنی ایسی بیماری جو بإذن اللہ کی مشیت سے کسی اور کو لگتی ہے، متعدی بیماری، جیسے پچھلے کچھ دن پہلے کورونا کی بیماری، یہ بھی متعدی بیماری تھی کہ ایک دوسرے سے منتقل ہوا کرتی تھی اور یہ بإذن اللہ تھی، اللہ کی مشیت سے تھی۔ تو جو شخص متعدی بیماری کا یا پھیلنے والی بیماری کا شکار ہے یا پھیلنے والی بیماری میں مبتلا ہے، وہ آ کر کے ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرے اور پھر اس کے بعد غسل کی وجہ سے اس کی بیماری پانی تک منتقل ہو جائے اور پھر دوسرا صحیح سالم آدمی آئے اور اس پانی میں جا کر کے غسل کرے جس میں متعدی بیماری میں مبتلا آدمی نے غسل کیا ہے اور اس کی بیماری پانی سے مل گئی ہے، تو یہ صحیح سالم آ کر کے آدمی اس میں غسل کرے گا تو اسے بھی بیماری کے لگنے کا خدشہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی حوض کے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں عام غسل یا غسل جنابت کرنا اور پیشاب کرنا، غوطہ لگانا، پیشاب کے بعد پانی کو اس سے نکال کر کے غسل کرنا، یہ سب حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر پانی جاری ہے، جیسے سمندر کا پانی، ندی کا پانی جو بہتا ہوا پانی ہے، اس میں غسل کرنا، پیشاب کرنا، پھر غسل کرنا، پھر پیشاب کرنے کے بعد پھر غسل کرنا، یہ کوئی نقصان دہ نہیں۔ یعنی کوئی جاری پانی میں غسل کرے یا پیشاب کرے اسی میں، پھر اسی سے غسل کرے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ جاری پانی گندگی کو قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے، پھر اس سے غسل کرنے یا وضو کرنے سے اس لیے بھی منع کیا ہے کیونکہ ان دونوں میں تضاد ہے۔ ذوق سلیم فطرت کا مالک اسے پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ ایک آدمی جہاں پیشاب کرتا ہے وہاں غسل کرنا مناسب نہیں سمجھتا،
کہ وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے پھر اسی پانی سے غسل کرے، یہ عقل سلیم والے اور بہترین طبیعت والے، بہترین طبیعت کے مالک اس کو کرنے پر تیار نہیں ہوں گے، اور یہ ان کے اوپر، ضمیر کے اوپر، ان کی روح کے اوپر بڑا گرا گزرے گا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، چونکہ میں نے ذکر کیا صحیح بخاری کی روایت میں فیہ کا لفظ ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں منہ کا لفظ ہے، ان دونوں حدیثوں کے لفظوں کو ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کے بعد اس میں غوطہ لگائے، یا پیشاب کرنے کے بعد، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کے بعد اسی پانی کو کسی برتن سے لے کر کے، اسی پانی کو کسی برتن میں نکال کر کے غسل کرے یا وضو کرے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں صورتیں صحیح نہیں ہیں۔ یعنی ایک آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرے، پیشاب کرے، پھر اسی میں غوطہ لگا دے، یہ بھی منع، اور ایک آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے اور پھر اس پانی کو کسی برتن میں نکال کر کے اس سے غسل کرے، یہ بھی منع۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس پانی سے، اس ٹھہرے ہوئے پانی سے لے لے برتن میں، پھر دوسری جگہ ہٹ کر کے غسل کرے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی سے اگر صاف پانی ہے تو اس پانی سے جو ہے کسی برتن میں پانی نکال لے اور کہیں دوسری جگہ ہٹ کر کے غسل کرے تو یہ جائز ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جیسا کہ میں نے پڑھا، لا یغتسل فیہ من الجنابہ، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔ تو جب ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت کرنا جائز نہیں ہے تو عام غسل کرنا بدرجہ اولا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی، اس سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں ان مسائل کو بھی ہم نے جان لیا۔ اب ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں اسے نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔